الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ خلاصہ پیش کرتا ہوں میں واقعے کا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس پر 3000 دینار جو ہے قرض تھا۔ جس نے اس شخص سے قرض لیا تھا تو ایک مدت تک کہ اس کو کہہ دیا تھا کہ میں اس تاریخ کو فلاں تاریخ کو میں آپ کا قرض لوٹا دوں گا، پر وہ بیچارہ مالدار شخص نہیں تھا جس نے قرض لیا تھا، اور وہ جو مقررہ تاریخ تھی جو اس کو دی تھی وہ تاریخ، اس تاریخ کو وہ قرض ادا نہ کر سکا۔ پھر جس نے اس کو قرض دیا تھا اس نے مطالبہ کیا کہ جناب آپ نے قرض لیا ہے اور آپ کی تاریخ یہ تھی، آپ مجھے قرض جو میں نے آپ کو رقم دی ہے وہ مجھے آپ لوٹائیں۔ تو شخص نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ابھی میں کس طرح سے رقم آپ کو واپس دوں۔ تو خیر اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ دن کی اور مہلت دیتا ہوں، پر آپ کہیں سے انتظام کر کے آپ میرا جو آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے آپ کو مجھے دے دیں۔ تو جو ٹائم لیا تھا اس نے، اس کے بعد بھی وہ قرض ادا نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ تھوڑا بگڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اب بندہ قرض ادا نہ کرے تو پھر صورت کچھ اور بگڑ جاتی ہے، جب ایک کے بعد ایک تاریخ دیتے جائے اور وہ بندہ قرض ادا نہ کرے۔ تو خیر اس نے جو ہے کورٹ میں جو ہے اس کا وہ مقدمہ پیش کر دیا کہ جناب آپ میرے پیسے نہیں لوٹا رہے، 3000 جو دینار جو آپ نے لیے ہیں وہ آپ نہیں لوٹا رہے۔ تو خیر 30 دن کا کورٹ نے جو ہے اس کو ٹائم دیا کہ بھائی آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کے اندر آپ جو ہے ان کا قرضہ لوٹا دیں، ورنہ آپ کو آپ کے متعلق فیصلہ آپ کو سنا دیا جائے گا۔ خیر وہ اسی میں مشغول جو ہے، اب اس نے ایک حدیث پاک سنی ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس شخص پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے پاس مصیبتیں جو بلائیں ہیں وہ تو ٹل جاتی ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک کونا لیا اور وہ بیٹھ کر جو ہے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتا گیا حتیٰ کہ 27 دن گزر گئے، اس کے پاس پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ خیر 27 دن گزر گئے، اب 27ویں کی رات آئی، مطلب 28ویں کی رات آئی، 27واں دن گزر گیا۔ وہ سویا تو خواب میں ایک آواز اس کو سنائی دی۔ کیسی آواز یہ سنائی دی گئی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ خیر صبح اٹھا تو تشویش میں کہ مجھے خواب میں اس طرح کی آواز سنائی دی گئی۔ خیر وہ پورے دن اسی جو ہے اپنے خواب میں جو ہے لگا رہا، تشویش میں مبتلا رہا اور درود پاک پڑھتا گیا۔ 28ویں کا دن بھی پورا گزر گیا، حتیٰ کہ 29ویں رات آ گئی۔ جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، خواب میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام اس شخص کے خواب میں آئے، خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ اے فلاں شخص کہ کیا معاملہ ہے کہ تم درود پاک بھی پڑھ رہے ہو اور میں تمہارا درود پاک بھی جو ہے سماعت کر رہا ہوں، تو ایک کام کرو، اس وقت کا جو وزیر تھا علی بن عیسیٰ، تم ایک کام کرو اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر جو ہے یہ کہو کہ میرے پر 3000 دینار جو ہیں وہ قرضہ ہے، آپ مجھے وہ دے دو تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کر دوں۔ خیر یہ معاملہ ہوا، حضور نے خواب میں آ کر یہ مژدہ سنایا۔ اب رات گزر گئی، رات گزرنے کے بعد صبح جو ہے اٹھا تو بڑا خوش اشاش بشاش کہ میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ حضور نے آ کر خواب میں اشارت دے دی کہ بھائی آپ کا قرضہ اتر جائے گا، فلاں شخص کے پاس چلے آؤ۔ خیر وہ جانے ہی لگا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ ہوا کہ میں چلا تو جاؤں گا، پر وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو میں دلیل کیا دوں گا۔ تو خیر وہ رک گیا، نہیں گیا وہ،
29ویں کا دن تھا وہ. اب 30واں دن اگلا دن ہے، اس کو کورٹ میں پیش ہو کر پیسے دینے ہیں. اگر پیسے نہیں دے گا تو سزا سنا دی جائے گی. اب 29ویں کا دن بھی ایسے ہی درود پاک پڑھتے پڑھتا اس کا گزر گیا. پھر 29ویں کی رات جب سویا، 30ویں کی رات لگی، 29ویں کا دن گزرا، 30ویں رات سویا تو سوئی ہوئی قسمت پھر جاگ اٹھی. پھر حضور علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں تم گئے کیوں نہیں؟ کہا حضور میں چلا تو جاتا، پر اگر وہ مجھ سے دلیل مانگتا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری رقم ادا کر دوں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ علی بن عیسیٰ، تم صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار جب تک درود پاک نہیں پڑھتے تو جب تک تم کسی دوسرے بندے سے کلام نہیں کرتے، یعنی کہ 5000 مرتبہ جب تک تم درود نہیں پڑھ لیتے فجر کے بعد، جب تک تم کسی دوسرے شخص سے کلام تک نہیں کرتے، اور یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا اللہ جانتا ہے. اب اس کو دلیل بھی مل گئی. خواب میں حضور علیہ السلام نے آ کر یہ دلیل دے دی کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ گے جو وقت کا وزیر ہے، وہ اگر دلیل مانگے گا تو دلیل اس کو یہ دینا. خیر اب 30ویں کا دن ہے، مطلب آج مقدمہ، آج کورٹ میں اس کو جانا ہے، پیسے جمع کرانے ہیں. اب وہ صبح اٹھا، اب صبح اٹھ کر وہ وزیر کے پاس گیا. وزیر کے پاس گیا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے باہر سے اجازت لی، اندر گیا اور اندر جا کر اس نے وزیر سے کہا کہ حضور میں آپ کے لیے کچھ پیغام لے کر آیا ہوں. کہا کس کا پیغام لے کر آیا؟ فرمایا حضور علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا. اب وہ جب یہ سنا تو وزیر اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام نے میرے متعلق پیغام بھیجا ہے؟ کہا بیٹھو، کیا پیغام ہے؟ کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر 3000 دینار کا جو ہے قرضہ ہے، وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ جو ہے نا میں آج مجھے کورٹ میں میرا مقدمہ پیش کر دیا گیا ہے، مجھے وہاں پر جمع کرانے ہیں. تو وزیر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے آپ سے یہ کہا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ وہ پیسے دے دیں گے؟ تو کہنے لگا یقیناً مجھے معلوم تھا کہ آپ دلیل مانگیں گے، اور دلیل میں یہ لایا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جا کر تم یہ کہنا علی بن عیسیٰ سے کہ جب تک تم فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے تب تک تم کسی دوسرے شخص سے کلام نہیں کرتے. اب یہ اس شخص کا کہنا تھا کہ وزیر ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ یہ راز تو اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا. وہ ایک کمرے میں علیحدہ طور پر یہ درود پاک کا ورد کیا کرتا تھا. اب جب اس نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہو گیا. وہ خوش ہو کر فوراً جو ہے اپنے کمرے میں گیا اور کمرے میں جا کر اس نے جو ہے پیسے لے کر آیا. کہنے لگا کہ بھائی یہ اتنے 3000 جو میرے آقا علیہ السلام نے میرے متعلق حکم ارشاد فرمایا تھا، یہ 3000 تم رکھو. 3000 دینار اس کو دیے. کہنے لگا پھر 3000 یہ لو اور دینار رکھو. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا پیغام تم مجھ ناچیز تک لے کر آئے، اس لیے میں اس خوشی میں تمہیں 3000 دیتا ہوں. پھر کہنے لگا یہ 3000 اور دینار رکھو. یہ 3000 دینار کے ذریعے تم اپنے بال بچوں کے لیے کچھ کاروبار شروع کرنا اور اپنا معاش کا ذریعہ جو ہے اس سے شروع کرنا. اب وہ جناب جس کے پاس ایک 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو اس کو پیسے جمع کرانے تھے، اور 29 تاریخ کو اس کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اور کیا 30 تاریخ کو وہ جھومتا ہوا عاشق رسول جس نے درود پاک کی کیا کثرت کی تھی، وہ جھومتا ہوا کورٹ کی طرف جا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں. اب جیسے ہی کورٹ میں گیا تو اب وہاں پر سارے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جناب یہ آئے گا اور اس کے بعد پیسے تو ہوں گے نہیں، اس کو جناب اس کے متعلق فیصلہ سنا دیا جائے گا، سزا سنا دی جائے گی. اب وہ جناب وہ آیا. اب وہ آ کر اس نے کورٹ میں جج صاحب تھے، جو قاضی صاحب تھے، ان کے سامنے اس نے 3000 رکھ دیے. اب جب 3000 رکھے تو سارے کورٹ والے پریشان، جس کا قرضہ تھا وہ پریشان، کس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، کہاں سے آ گئے اس کے پاس پیسے. خیر اس نے پورا جو واقعہ تھا یہ واقعہ پیش کیا. جب واقعہ سنا تو جج صاحب بھی ایک عاشق رسول تھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اپنے اندر کمرے میں گئے اور 3000 لے کر آئے اور کہنے لگے اے شخص کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے؟ یہ لو، میں تمہارے
جانب سے جو ہے اپنا یہ قرضہ ادا کرتا ہوں، تو 3000 لو اور اس شخص کو ادا کرو کہ میری طرف سے جو ہے حضور نے جو تمہیں اتنا پیارا خواب میں آ کر بشارت دی ہے، یہ میں بھی جو ہے تھوڑا اپنا ثواب کا حصہ کمانے کے لیے میں یہ 3000 دیتا ہوں، تم اس کے ذریعے جو ہے اپنا قرضہ ادا کر دو۔ اب جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا تو وہاں پر وہ شخص موجود تھا جس سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب وہ بھی عاشق رسول تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ایک کام کرو قاضی صاحب، آپ مجھے ایک پیپر دیں، میں اس پر لکھ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے یہ جو 3000 تھے یہ معاف کر دیے۔ اس نے یہ اپنے 3000 ہی معاف کر دیے۔ تو مطلب آج اس واقعہ جو تھا، اس واقعے سے سبق یہ سننے کو ملا، یہ سبق یہ حاصل ہوا میں واقعے سے کہ درود پاک جو ہے بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ کیونکہ کسی نے شاعر نے فرمایا نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو تم درود پڑھو، کہ جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ بعض اوقات لوگ جو ہے بہت پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے جناب ہمیں اس کا وظیفہ بتا دیں، ہم مصیبت میں ہیں ہمیں اس کا وظیفہ بتا دیں، ہم جو ہے بیماری میں مبتلا ہیں اس کا وظیفہ بتا دیں، ہم پر قرض ہے بہت اس کا کچھ وظیفہ بتا دیں۔ ہر سوال کا ایک جواب کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ خاص کتنا بہترین عمل ہے کہ حضور علیہ السلام پر ہم درود پڑھیں، صبح ہو دن ہو رات ہو جب وقت ملے حضور علیہ السلام پر ہم درود بھیجیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی حکم ہوا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو ہم سے فرمایا گیا، ہم مسلمان ہیں نا، ہم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مومنو تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ تو حضور پر درود پڑھنا کتنی بڑی بدولت ہے کہ ایک قرض دار کا جو قرضہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ تو جو آفت ہیں جو مشکلات ہیں حضور پر درود پڑھتے جائیے، اپنے زبان کو حضور پر درود پڑھنے سے تر رکھیں، اللہ رب العالمین نے چاہا تو ضرور مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بکثرت ہمیں دن ہو یا رات ہو حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔